بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اپنی دلہن کو دیکھنا ہے۔ اماں نے کہا کہ تم اسے نکاح کے بعد ہی دیکھ سکتے ہو۔ میں حیران تھا کہ میری ماں مجھے میری ہی دلہن دیکھنے سے کیوں روک رہی ہے۔ میرے سبھی دوست مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو کہ میرے یہاں رہنے والے تھے، جبکہ میرے ساتھ آئے دوست کافی خوش تھے۔ ادھر میری ایک ہی بہن تھی جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جبکہ جہاں سے میری دلہن کے رشتہ دار آئے تھے وہ سب بھی بہت زیادہ حیران تھے، مجھے ایسی نظر سے دیکھتے جیسے میں کوئی بہت بڑا انسان ہوں، اور میں حیران تھا کہ مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ 3 مہینے پہلے ہی میں دبئی گیا تھا، پھر یہ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں؟ کہیں اماں نے ان لوگوں سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوا جس نے میری ماں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا؟ میں مسلسل اماں سے تو مجھے دلہن کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دینا چاہ رہی؟ اماں بولی کہ تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ویسے بھی میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ میری ماں بیوہ تھی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ محبت اور مشقت سے پالا تھا، اس لیے میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں مجھ سے خفا ہو۔ میں نے کہا کہ ماں تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، میں اپنی دلہن کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اماں نے کہا کہ جب تم سب اپنے کمرے میں چلے جائیں گے پھر اسے جا کر دیکھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی میری دلہن نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ میرے دوست بھی کہنے لگے کہ ایسا کیا ہے جو تمہاری اماں دلہن کا گھونگھٹ نہیں اٹھاتے دینا چاہتی؟ حالانکہ باقی سب لڑکیوں نے تو اسی طرح کا کوئی اسلامی یا شرعی لباس نہیں پہنا تھا، تو پھر میری دلہن کا چہرہ کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ سب دوست بھی پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ ان لوگوں کی کوئی رسم ہے، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے تو خود ابھی تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، تو میرے دوست وغیرہ کیا دیکھتے؟ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو کہ میری جاننے والی شادی میں آئی تھیں، اسی بات کی وہ بھی شکایت کر رہی تھیں کہ تمہاری اماں نے ہمیں دلہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا۔ میں نے کہا خدا کی بندیوں، ابھی تک مجھے بھی نہیں دکھایا۔ بہرحال سب مہمان چلے گئے، میں اپنے کمرے کی طرف اب جانے ہی والا تھا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے زندگی بھر دیکھا نہیں تھا آج وہ میری دلہن بننے جا رہی تھی۔ میں زندگی بھر کے لیے اس کا مالک بن چکا تھا۔ پر جیسے ہی میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میں حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے ماں؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اب تو میری نکاح بھی ہو گیا ہے، وہ بیوی بن گئی ہے میری۔ اماں نے کہا پہلے میری بات سن لو بیٹا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور بولی دیکھو بیٹا، بات ایسی ہے کہ تم ایک وعدہ کرو، اس کے بعد ہی تم اندر جا سکو گے۔ اماں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بولی میری قسم کھا کر کہو کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دو گے۔ میں نے کہا اماں آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں کیوں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ اماں نے پھر کہا بیٹا اچھی طرح سوچ لو، کچھ بھی ہو جائے تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے۔ اماں نے مجھ سے بار بار پوچھا۔ میں نے کہا نہیں دوں گا ماں، تمہاری قسم۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوں گا، اپنی بیوی کے خوبصورت چہرے سے گھونگھٹ اٹھاؤں گا تو میری دنیا پہلے ہی بدل چکی ہوگی۔ میں اماں سے وعدے قسمیں کرتا جلدی میں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی دوسرا وجود بھی موجود ہے۔ واہ نہیں کہ ایسے ڈر تو عموماً ہم سنگل لوگوں کو ہوتے ہی ہیں۔ میں اپنی دلہن کے پاس دھیرے سے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنکھارا، ایک دو شاعرانہ باتیں کیں اور پھر اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، پر یہ دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا اماں اور قسمت مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کریں گی۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں نے موت کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ میں سخت پریشان ہوا تھا، مایوس بھی ہوا تھا۔ جہاں میں نے 2 آنکھیں دیکھنا تھیں وہاں 4 آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ لڑکیاں ایک نہیں بلکہ 2 تھیں، ان کے سر جڑے ہوئے تھے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا اماں میں نے یہ کیا کر دیا؟ دل میں یہ کہتا میں نے اس کے گھونگھٹ کو واپس رکھ دیا۔
اب تو میں طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا، اماں سے وعدہ جو کر چکا تھا۔ میں نے بات کرنے کی غرض سے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ وہ خود ہی بولنے لگیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت برا لگا ہوگا ایسا، لیکن ہم دونوں بہنیں ہیں، ہماری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور اب ہم آپ کی بیویاں ہیں۔ مجھے تھوڑی بہت اسلام اور شریعت کا علم تھا۔ میں نے کہا کہ اسلام میں تو دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں رہ ہی نہیں سکتیں، پھر تم دونوں کا نکاح مجھ سے کیسے ہو گیا؟ یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں یہ سن کر ہنسنے لگیں، بولیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہماری تو آپ سے شادی ہوئی ہے، اب آپ ہمارے شوہر ہیں، ہمیں گھمائیں گے پھرائیں گے اور ہم ہر روز دلہن بنے گی۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کی عمریں بھی کم تھیں، یہی کوئی 14-15 سال کی عمر ہوگی۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ پھر وہ لڑکی بولی کہ اچھا آپ نے منہ دکھائی میں ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا ان میں سے کھانسی شروع ہو گئی۔ تبھی میرے بیڈ کے پیچھے سے ایک لڑکی نکلی اور اس دلہن کو پانی پلانے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی دولہے میاں حوصلہ رکھیے، میں ان دونوں بہنوں کی بہن ہوں۔ میں نے کہا خدا پناہ یہ کیا تماشا ہے، اماں نے میری شادی کرائی ہے یا میرے ساتھ مذاق کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی چلیے باہر چلتے ہیں، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ان دونوں لڑکیوں سے کہا کہ تم لوگ خاموشی سے ہمارا انتظار کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ میری ان دونوں دلہنوں کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، وہ مجھے باہر لے کر آئی۔ مجھے آج سے 3 مہینے پہلے کا وقت یاد آ رہا تھا جب اماں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے روانہ کیا تھا۔ میں دبئی میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے گیا تھا کیونکہ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اماں کے قرضے چکا سکتا یا پھر اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس پا سکتا۔ اماں نے اپنا سب کچھ بیچ کر مجھے دبئی بھیجا تھا۔ یہاں آ کر بھی میں صرف مزدوری ہی کر رہا تھا، آمدن بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ میں بہت پریشان تھا، میرے سارے پیسے تو اس ایجنٹ نے کھا لیے تھے جو مجھے دبئی لایا تھا اور مجھے ایک مزدور کی جگہ نوکری دیتی تھی۔ میں پریشان بھی ہوتا تھا اور اللہ سے دعا بھی کرتا کہ میرے گھر واپس جانے کا کوئی سبب بن جائے۔ ڈر کے مارے میں اماں سے بھی بات چیت نہیں کرتا تھا کہ میں ان سے کہوں گا کیا، رابطہ ہو بھی گیا تو کیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی سب میں وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میری اماں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگیں بیٹا تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تم فوراً سے گھر آ جاؤ، اب تمہیں دبئی میں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے طے کر دی ہے جس کا باپ وہ تمہیں خود ہی اپنے کاروبار کی ذمہ داری بھی دے دے گا اور تم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم آ جاؤ، میں اس کی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گی۔ اماں کی بات سن کر مجھے اپنے نصیب پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ ایسا عموماً کہانیوں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ ایک غریب لڑکے کو امیر لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے یا پھر امیر لڑکی خود ہی اس کی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے، یوں اس کی شادی ایک غریب لڑکے سے ہوتی ہے اور غریب لڑکا اس کے گھر والے عیاشی کرتے ہیں۔ پر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اماں نے جب مجھے بلایا تو مجھے لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ اس کا باپ امیر ہے۔ اب میں اس سارے قصے کو دوبارہ سے اس لڑکی کے سامنے دہرا رہا تھا جو مجھے اپنی دلہن کے کمرے سے ملی تھی، دلہن نہیں بلکہ دلہنوں کہنا چاہیے۔ میں نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ قصور تمہارے ماں باپ کا ہے، تمہارا نہیں کہ تم اسے بھگتو گی۔ کہنے لگی کہ بس میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی، اپنی زندگی کی کہانی۔ اگر وہ سننے کے بعد آپ کو مجھ پر یقین آ جائے تو آپ بے شک میری بات مان لیں، ورنہ میں اپنے اماں ابا کو کہہ دوں گی کہ آپ بھی تاریخ کو دہرانے والے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، وہ بہت الجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھیے مدثر صاحب، آپ ایک معمولی ملازم تھے، دبئی میں آپ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے، پر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی شادی جن سے ہوئی ہے وہ ایک ارب پتی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، پر اس کے بعد جو اس نے بتایا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔
جب میرے اماں ابا کی شادی کو کچھ سال ہی ہوئے تھے، میرے ابا شادی کے بعد بہت خوبرو لگتے تھے، پر کہتے ہیں کہ ابا شادی سے پہلے بہت زیادہ عیاشی کے عادی۔ ابا نے گاؤں کی ایسی کوئی لڑکی چھوڑی نہیں تھی جس سے انہوں نے بات چیت نہ کی ہو، راہ و رسم نہ بڑھائے ہوں۔ میری اماں بلا کی خوبصورت تھیں۔ بالآخر ابا کو اماں سے محبت ہو گئی تو جوان دل ملے اور دونوں نے آپس میں زندگی بھر ساتھ جینے کی قسمیں کھا لی تھیں۔ اب میرے ابا بھی اماں کو اتنا ہی پسند کرنے لگے تھے جتنی کہ اماں ان کے لیے دیوانی تھیں، پر میری ماں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا شوہر صرف ایک تتلی کے پاس نہیں رہنے والا، وہ تو اس مکھی کی طرح ہے جو ہر پھول پر بیٹھتی ہے۔ میرے ابا نے شادی کے بعد بھی اپنی ان حرکتوں کو نہیں چھوڑا۔ اماں اور ابا کی لڑائیاں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ میں پیدا ہو گئی۔ ان دنوں میں 5 یا پھر 7 سال کی ہوا کرتی تھی جب ابا گھر کم کم ہی آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ باہر بیٹھی تھی، ہم دونوں سردیوں کے موسم میں مالٹے چھیل کر دھوپ میں رکھ کے کھا رہی تھیں کہ تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک نوعمر لڑکی بھی تھی۔ لڑکی نے اپنے چہرے پر کچھ دوپٹہ وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا، حالانکہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں خود کو بہت زیادہ ڈھانپ کر گھروں سے نکلتی تھیں، پر وہ عورت بہت مختلف لگ رہی تھی۔ حالانکہ نسیمہ چچی اور اس کی بیٹی بہت ہی اچھے گھرانے سے تھیں، پر آج ان کا حلیہ مختلف لگ رہا تھا۔ نسیمہ چچی چیختی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے میری اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، تیرے شوہر نے ہمیں برباد کر دیا، تیرے شوہر نے ہمیں برباد کر دیا، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اماں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اپنے سر پر چادر نہیں اوڑھ رکھی تھی۔ اماں نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے چہرے پر زخم تھے۔ اماں بھی اس لڑکی کو دیکھ ہی رہی تھیں کہ نسیمہ چچی روتے ہوئے بولی، دیکھ کیا حال کر دیا اس کا تیرے شوہر نے، اپنے ظلم سے باز نہیں رکھ سکا، کیا گاؤں کی باقی لڑکیاں مر گئی تھیں۔ اس عورت کا حلیہ بھی بہت عجیب تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی، پھر اماں سے کہنے لگی، تمہارے شوہر نے میری چھوٹی بچی کو بھی نہ چھوڑا، تمہارا شوہر میری بیٹی کو دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ اسے دوبارہ پامال کرے گا۔ خدا کے لیے تم مجھے انصاف دلاؤ، اپنے باپ سے، اپنے سسر سے بات کرو، ہم بیچاروں کی تو اس گاؤں میں کوئی سنتا نہیں، اگر میں نے بات کی تو یہ سارے لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ تمہارا شوہر غلطی پر ہے، تمہیں اس کو سدھارنا چاہیے۔ دیکھو کل کو تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ بوڑھی کوئی اور بات بولتی۔ اماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس کا تو چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی اور زیادہ رونے لگی، تم میرے شوہر پر الزام لگاتی ہو، اماں نے چنگھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی بالکل سہم گئی تھیں، لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑیں گی۔ اس کے تو آنسو، اگلے ہی لمحے اس عورت کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اماں نے اسے گالیاں دے کر گھر سے نکالا کہ تم نے میرے پاک شوہر پر الزام لگایا ہے۔ اسی شام جب ابا گھر آئے تو اماں اور ابا میں سخت لڑائی ہوئی تھی، پر پھر اماں نے انہیں معافی مانگ کر منا لیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ہفتے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، پر اب کی بار وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جھولی پھیلا کر بولی، خدا تمہیں بھی ایسی ہی اولاد سے نوازے جو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو، جس کا تم کچھ نہ کر سکو، جو تمہارے غم کا ذریعہ بنے۔ تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد کرے، اللہ تمہارے شوہر کو غرق کرے۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ آج اپنی بیٹی کو لے کر وہ دوسرے گاؤں منتقل ہو رہی ہے کیونکہ وہ میرے ابا کے وجود سے ڈرتی ہے۔ اماں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو وہ اپنے شوہر کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرتی جو اسے بری لگتی۔ میری ماں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، کبھی بھی انہوں نے کسی غریب عورت کی بات نہیں سنی تھی، اسی لیے ابا بھی ان سے بہت خوش تھے۔ تقریباً 3 سال کے بعد اماں ابا پھر سے امید سے ہو گئے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میری نانو کہتی تھیں کہ اس بار اللہ بیٹے سے نوازے گا۔ اماں مجھے یہی بتاتی کہ اب کی بار تمہارا بھائی اس دنیا میں آئے گا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ابا نے تو چاروں طرف مٹھائیاں بانٹنا پہلے سے شروع کر دی تھیں کیونکہ اماں کی ساری نشانیاں بیٹے والی تھیں۔ اماں کو غصہ بھی آتا، پیٹ بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔
بہرحال 9 مہینے کے بعد جب اماں نے ہسپتال میں 2 بچیوں کو جنم دیا تو سبھی کے منہ لٹک گئے تھے۔ سب نے سوچا تھا کہ ابا کو اس بار بیٹا ہوگا۔ ابا خود بھی ایسی ہی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات تو شاید ویسے بھی اتنی زیادہ خوش کرنے والی نہیں تھی کہ ایک اور قیامت آ گئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری 2 بہنیں جو کہ پیدا ہوئی ہیں ان کے سر اور جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ابا تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے ہوں گے۔ ابا کو شاید کسی ظلم کی سزا ملی تھی۔ وہ لڑکیاں دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں جب گھر آئیں میں نہ سمجھ تھی، میں خوش ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ اب تو بہت اچھا ہوگا، میری 2 بہنیں گھر آ گئی ہیں، اب ہم 3 ہو گئیں۔ اماں ابا کو یہ بات سن کر برا لگا۔ ابا نے تو مجھے بری طرح جھڑک دیا، بولی کہ یہ بھی تیرے جیسی سبز قدم ہوں گی۔ یہ سن کر اماں بھی آنکھیں نم کر کے کہنے لگیں، بیٹی تم آئندہ سے اپنے ابا کے سامنے مت آنا۔ وہ دن تھا کہ میں نے ابا کے سامنے جانا بند کر دیا۔ اس کے بعد اماں ابا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں اب جب بھی دیکھتیں اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتیں تو انہیں بہت پریشانی ہوتی تھی، پر اماں دونوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھیں۔ اماں اکثر ہی اپنے کمرے میں جا کر روتیں، نماز پڑھتیں، دعا کرتیں، کہتی تھیں کہ اللہ نے ہمیں میرے گناہوں کی سزا دی ہے، ورنہ تو میری بیٹیاں مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے، یا پھر اسے سزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے اپنی بہنوں کا علاج کروایا۔ میں ان سے تقریباً 8-9 سال بڑی تھی۔ جب میری بہنیں پیدا ہوئی تھیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی جسامت کی مالک تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا جب یہ تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو ان کا آپریشن ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے بھی آپریشن کی کوشش کرتے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا۔ پھر ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے ان کے جسموں کو تو الگ کر دیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میری بہنوں کے سروں کو کیسے الگ کیا جائے۔ بڑی مشکل کے بعد ایک سرجن ملا ہے، پر اس نے کہا ہے کہ جب ان دونوں بہنوں کی سرجری ہوگی اس میں سے ایک ہی زندہ بچ پائے گی، دوسرے کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میری ایک بہن کو شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی کسی دلہن کو دیکھتی بے چین ہو جاتی، اگرچہ ان کی عمریں 17 سال سے بھی کم ہیں، یہ دونوں 15 سال ہی کی ہوں گی، پر دونوں کو شادی کا شوق تھا۔ میری وہ بہن جو کہ شادی کرنا چاہتی تھی اسے شادی کا مطلب تب نہیں پتہ تھا، پر ابا جانتے ہیں کہ آپریشن ہونے کے بعد ایک کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، سو وہ ان دونوں کی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے ان دونوں کی سب خواہشیں پوری کر لی ہیں۔ ابا نہیں چاہتے کہ دونوں ایک معذور زندگی گزاریں، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپریشن کر کے وہ ایک لڑکی کو بچانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ابا نے کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ پھر جب ایک آپریشن ہو جائے گا تو دوسری لڑکی آپ کے نکاح میں ہی رہے گی اور وہ آپ کی بیوی بھی کہلائے گی۔ میں یہ کہانی سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب دوسروں کی بددعاؤں کا صلہ مجھے کیوں ملنے لگا؟ وہ لڑکی انہی لڑکیوں کی بہن تھی۔ اماں نے مجھ سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ لڑکیوں کے باپ نے اماں کو بھاری رقم بھی دی تھی اور ساتھ ہی مجھے نوکری دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مجھے زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھتا مجھے لگتا جیسے کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ سعادت مندی کی بات ہے، تم ان کی خدمت کرو، ویسے بھی وہ ہمیں بدلے میں اتنا کچھ دے رہے ہیں، انہوں نے صرف اپنی بیٹیوں کی خوشی دیکھنے کی خاطر ان کا تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، ورنہ تو تم جانتے ہو کہ اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لڑکیاں اماں کے ساتھ ہی رہتی تھیں، ان کی بہن بھی ہمارے گھر ہی رہتی تھی۔ بہن ان کا خیال رکھتی۔ جب کہ انہیں ساس سسرال والا ماحول ملا تو وہ لڑکیاں بہت خوش ہو گئیں کیونکہ ان کی ایک اکلوتی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مہینے کے بعد میری ان دونوں بیویوں ثانیہ اور تانیہ کا آپریشن تھا، پر اللہ کی کرنی آپریشن میں وہ دونوں ہی بچ نہ سکیں اور اس دنیا سے ہی کوچ کر گئیں۔ میں اس خبر پر افسردہ بھی ہوا تھا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، جبکہ میرے پاس ایک بھی بیوی نہیں رہی۔ میں نوکری چھوڑ کر بھی آ گیا تھا۔ اب میں یہاں پر رہتا بھی تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا کیونکہ میں نوکری کے بغیر اپنی اماں کو اور اپنا خرچہ نہیں سنبھال سکتا تھا۔
خیر سے سب مرحلے آسانی سے طے ہو گئے، پر وہ سیٹھ صاحب جنہوں نے اپنی معذور بیٹیوں کی شادی مجھ سے کی تھی، تیسری بیٹی کا بیاہ بھی مجھ سے کر دیا، وہی جو شادی والے دن میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اور میں ویسے بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ آج امبرین میری بیوی ہے اور ہماری زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ امبرین کے بابا اب سدھر گئے ہیں اور بہت زیادہ عاجز بھی ہو گئے ہیں، پر افسوس یہ توبہ وہ جوانی میں کر لیتے تو آزمائش ان کی اولاد پر نہ آتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔